پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو ابھی 27ویں آئینی ترمیم پر ہی بات چل رہی ہے اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی مختلف اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے، رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ سر مولانا صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے یا کیا فیصلہ کیا ہے ابھی تک JUIF نے؟ سر ایک تو ڈاکومنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جب تک ڈاکومنٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک میرا خیال ہے کہ نہ فیصلہ اس پہ ہم کر پائیں گے اور نہ کسی سے بات جو ہے نا وہ ہو سکے گی۔ اب تو صرف اس وقت جو بنیاد ہے وہ بلاول کا ٹویٹ ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ بلاول صاحب کے پاس یا ان کی جماعت کے پاس یہ ڈاکومنٹ موجود ہے یا نہیں موجود۔ تو ڈاکومنٹ آ جائے اور اس کے بعد اس پہ بات کر سکیں گے۔ دوسرا آپ نے رابطوں کی بات کی، تو رابطوں میں جو ایک رسمی رابطہ ہے وہ کل اپنا محمود خان صاحب نے کیا ہے اور ساتھ ان کے PTI کے دوست تھے، تو وہی رابطہ جو ہے میرے علم میں ہے۔ باقی واڈا صاحب یقیناً آئے تھے، تو واڈا صاحب نے پتہ نہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل بات پاس تھی یا نہیں تھی کرنے کی، یا پھر اس سے پہلے بلاول صاحب ہیں۔ بلاول صاحب کا جو ہے ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ صرف گٹشی کال کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ لیکن کامران صاحب یہ جو آپ سر ڈرافٹ کی بات کر رہے ہیں، کیا پھر آپ نے حکومت سے ڈرافٹ مانگنا ہے یا آپ انتظار کریں گے کہ حکومت خود ڈرافٹ دے آپ کو؟ اس کو جو ہم سن رہے ہیں، زبانی تو بات ہوئی تھی ایڈوائزری کمیٹی میں، ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلوایا تھا، اور ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کسی بھی سیشن سے پہلے بلوایا جاتا ہے اور اس میں طے کیا جاتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے آگے، کتنے دن اجلاس چلانا ہے اور کس طرح سے اجلاس چلانا ہے۔ تو اس میں یہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی، ڈار صاحب نے جو ہے یہ تھوڑا سا روشنی ڈالی تھی، اسپیشلی آرٹیکل 160 کے حوالے سے یا NFC ایوارڈ کے حوالے سے۔ اس کی یا وہ دو جو منسٹریاں جو ہے نا وہ واپس لے جانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی تھی، مگر ساری باتیں جو ہے نا یہ اتنی سی جو بات ہے، اس کے علاوہ باقی ریمیننگ نہیں تھی، مگر یہ بھی زبانی ہے یا زبانی تھی۔ اور جب تک آپ اپنے لیکن کامران صاحب ایک جی سر معذرت، سر کامران صاحب معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک نقطہ جو آج وزیر قانون و انصاف جو ہیں ان کی ایک گفتگو سامنے آئی تھی، جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کی ضرورت تھی حکومت کو، اب حکومت یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ نہ قومی اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ کے اندر مولانا صاحب کی ضرورت ہے حمایت کی، وہ آپ کی سپورٹ کے بغیر بھی منظور کروا لیں گے۔ ہم نے پہلے بھی ان کو 26 امینڈمنٹ کو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، ہم نے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ 58 کلازز تھے، 58 کلازز سے ہم نے ان کو ڈیفنس پہ ڈال کے 20-21 کلازز تک جو اس میں سے تھے اس پہ محدود کیا تھا اور اس کو بھی ڈائلوٹ کروایا تھا، اور اپنا ساتھ اپنا جو ہمارا ایجنڈا تھا اس کو بھی 5 کلازز جو ہے ہم نے اپنے بھی انسرٹ کروائے تھے اس میں۔ مگر سٹل اگر تو بغیر کسی ڈیبیٹ کے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ کروا لیں یا وہ چیزیں جو ہم نے نکلوائی تھی اس کو لے آئیں دوبارہ سے ری لانچ کریں، تو یہ پھر ایک سوال ہوگا۔ وہ اپنا طارر صاحب درست فرما رہے ہوں گے کہ جی ہماری ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی ویسے بائی دی وے جو میرا علم ہے اس میں ہماری ضرورت نہیں تھی، اور اس میں شاید ادھر ادھر سے لوگ پورے ہو گئے تھے، ان کے 13 تو لوگ جو ہے شاید میرا خیال ہے PTI سے انہوں نے پورے کیے تھے، کیوں کیے تھے یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو نہیں چاہیے ہم کو بھی وہ نہیں، مگر ہم اپنا سیاسی کردار یقیناً ادا کریں گے اور احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ ہاں، لیکن سر ابھی کراچی کے اندر CEC کا پیپلز پارٹی کا اجلاس جاری ہے، لیکن حکومت یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا یہ بیان بھی ہے کہ شاید اسی ہفتے ترمیم جو ہے وہ ایوان میں پیش کر دی جائے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی تو آن بورڈ ہے، باقی جماعتوں سے صرف بات چیت رہتی ہے۔ آپ سر کیا ماحول دیکھ رہے ہیں، واقعی پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو میرا ذاتی خیال ہے، جماعت کا اس وقت وہ نہیں وہ کرتا میں کوئی بات، میرے خیال میں پیپلز پارٹی پہ اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس دستور کے ہم گو کے مفتی صاحب نے جو اس پہ سائن کیے تھے ان کے سائن ہیں، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اسپیشلی جو اس میں جو اسلامی شکیں ڈالی گئی تھیں قادیانیوں کے حوالے سے جو ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، یہ سارا کچھ اس دفعہ مولانا نے جو ہے سملرلی اسی طرح سے جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے۔ مگر جو ہے نا اس وقت چونکہ اس وقت بھی بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی،
اور آج بھی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک اہم جماعت ہے اور بڑی پارٹی ہے، تو اس پہ شاید زیادہ ذمہ داری آتی ہے اس دستور کے حوالے سے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے. اگر کوئی ایسی چیز جو صوبوں سے ٹھیک ہے وہ اگر اس کو ریورس کرتے ہیں تو ذمہ داری ان پہ ہے. چلیں ٹھیک ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب جو پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہے دیکھنا ہوگا کہ اس سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.